آله وصحبه أجمعين أما بعد. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور اس میں اللہ نے تھوڑی بہت عبادت کی توفیق بھی ہم سب کو نصیب فرمائی. اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور جمعہ کا بھی مبارک دن ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. عام طور پہ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی مشہور ہیں کہ جمعۃ الوداع میں اس طرح نوافل پڑھے جائیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری میں یہ پڑھیں، تیسری میں یہ پڑھیں، اور بہت کچھ مشہور ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاح قرآن و سنت میں کہیں استعمال نہیں ہوئی. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رمضان آئے، رمضانوں میں جمعے بھی آئے، ان میں سے کوئی آخری جمعہ بھی ہوگا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعے کو جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع کے اعتبار سے کوئی خاص اعمال آپ نے امت کو نہیں بتایا. تو یہ ساری بدعتیں ہیں جو مشہور ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کوئی خاص عمل جمعۃ الوداع کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ نیا لباس پہننا چاہیے اور پھر اس کا حساب نہیں ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ہر نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ہر نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے اگر یہ لباس پہنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پہنا تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا، اللہ خوش ہوں گے. اور اگر یہ لباس پہنا لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا کہ لوگ کہیں کہ اچھا بھائی اس کے پاس بھی نئے نئے لباس ہیں، تو پھر الٹا یہ لباس ثواب کے وبال بن جائے گا. اس لیے روزانہ کپڑے پہننے کی اور نئے کپڑے پہننے کی جو حیثیت ہے وہ اس جمعے کو بھی ہے. تو اس لیے یہ ذہن سے نکالیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کے حوالے سے کوئی خاص اعمال ہے یا کوئی خاص چیز منقول ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ماہ مبارک کا کہ آخری کچھ ساعات اور آخری کچھ لمحات ہیں، ہمیں ان لمحات میں ہمارے جو جذبات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ملے جلے جذبات ہیں. کسی ایک جذبے کو تعبیر کرنا بھی مشکل ہے. عجیب سے ملے جلے سے جذبات ہیں. ایک طرف تو شکر کا جذبہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی، رمضان کی توفیق نصیب فرما دی، روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دی، اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائی، اور نہ جانے کتنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ جذبہ یقیناً ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ ساری سعادتیں ہمیں نصیب فرمائی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کے اوپر. دوسری طرف ایک رنج کا اور غم کا جذبہ بھی ہے. رنج کا اور غم کا جذبہ یہ ہے کہ یہ برکتیں، یہ سعادتیں جو اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، اب کچھ گھنٹوں کے بعد ہم اس سے محروم ہونے جا رہے ہیں. یہ بھی پہلو ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ نعمت نہیں رہے گی، تو یہ جذبات بھی ہیں. لیکن جذبات سے ہٹ کر دو کام ہمیں کرنے ہیں. پہلا کام، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ کریں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی. کتنے لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہم میں موجود نہیں ہیں، اور اگر آج ان سے پوچھا جائے قبر میں
اللہ اگر ان کو زندگی دیں اور انسان ان سے بات کرنے کے قابل ہو، اور آپ ان سے پوچھیں نا کہ اب قبر میں جانے کے بعد تمہیں کسی چیز کی حسرت ہے، تو ان کو فقط اس بات ہی کی حسرت ہوگی کہ کاش کے زندگی کے کچھ لمحات اور مل جاتے اور میں اللہ کی کچھ اور عبادت کر لیتا. اس کے علاوہ کوئی حسرت نہیں، اس کے علاوہ کوئی حسرت نہیں. میں نے رمضان میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی قبر پہ حاضر ہوا اور مراقب ہوا، تو اس نے دیکھا کہ جی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب سے مجھے موت عطا کی ہے میں اس وقت سے تلاوت کر رہا ہوں اور قیامت تک میرا یہی مشغلہ رہے. کیونکہ منقول یہ ہے بزرگوں سے کہ جس کا دنیا میں جو مشغلہ ہوتا ہے نا پسندیدہ نیکی کا، اللہ قبر میں اس کو اسی نیکی میں مشغول رکھتا ہے. تو خوش قسمت انسان ہے کہ زندگی میں قرآن کریم سے تعلق تھا تو اللہ نے قبر میں بھی قرآن کریم کا تعلق عطا فرمایا، اور بیٹھ کے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، میں جب سے اس قبر میں آیا ہوں اور جب تک قیامت قائم ہوگی میں اسی تلاوت میں لگا ہوا ہوں. تم ایسا کرو کہ یہ پوری قیامت تک جو میں نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھوں گا قبر میں، یہ سب تم لے لو، اور ایک مرتبہ تم نے اپنی زبان سے جو سبحان اللہ کہا نا یہ مجھے دے دو، مجھ سے سودا کر لو. سارا قرآن تم لے لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا وہ مجھے دے دو. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ میرا سبحان اللہ لے کر اس کے بدلے سب کچھ مجھے دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں قیامت تک قبر میں اللہ مجھے قرآن کے مشغلے میں لگائیں، لیکن مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جو ثواب تمہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ملے. وجہ کہ تمہاری سانسیں ہیں، ابھی تم دنیا کی زندگی میں ہو، ابھی تمہیں اللہ نے حیات کی زندگی کی دولت عطا کی ہوئی ہے، تو اس دولت کے ہوتے ہوئے تم زبان سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہو، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میں پوری قیامت تک کی زندگی میں قرآن پڑھتا رہوں، اس کا کوئی ثواب نہیں. یہ حسرت، یہ حسرت جانے والے کو تو ہے. آپ موجود ہیں، آپ کو حسرت نہیں ہے، آپ کو حسرت نہیں ہے. آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، لمحات ہیں. ہم اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو تھے نہیں ہیں، اب ان کو حسرت ہی حسرت ہے. اور آپ کو اللہ نے یہ دولت نصیب کی ہے کہ نیکیاں کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور اس وجہ سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود جانتے، میں بھی جانتا ہوں، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان آیا اب ختم بھی ہو رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ رمضان آیا اور ختم ہو. رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ تراویح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روزہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ایسے بھی مسلمان گھرانے ہیں جو اس طرح کی بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا، یا اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی. کوئی فخر نہیں ہے، اللہ کی توفیق پہ اللہ کا شکر ہے. ورنہ تو میرے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہیں، اللہ مجھے بھی انہی گھرانوں میں رکھ دے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے یہ کلمات میری زبان پہ جاری فرما دی، مجھے توفیق عطا فرما دی کہ میں اس ناپاک زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں، اس نیک محفل میں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں پہ میں حاضر ہو سکوں. یہ تو اس کی محض توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو اس وقت فکر کی ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی، کثرت سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مغفرت مانگے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، آپ کی قدرت سے اور آپ کے کرم سے ہمیں یہی امید ہے کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہوگی. یا اللہ اب بھی اگر اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے
تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ بڑی بدبختی کی اور محرومی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو. یہ محرومی کی بات ہے. حدیث میں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے. فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی. کیونکہ بہانے بہانے سے اللہ مغفرت فرما رہے ہیں. تو رمضان کا مہینہ آیا، مغفرتوں کے بہانے ہیں، تم اتنے بد نصیب ہو کہ ان بہانوں میں سے کسی بہانے کا مورد نہیں بن سکے اور تمہاری مغفرت نہیں ہوئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں اللہ تعالی شامل نہ فرمائے. اور ایک حدیث میں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تفصیلی بیان فرمائی ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کیا شب قدر میں بھی مغفرت نہیں کرتا. فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، مدمن الخمر، شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ہے کم ہے کہ ہم میں سے کوئی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا. یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے. الحمدللہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. دوسرا فرمایا کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا دل دکھاتا ہو، والدین کو تکلیفیں پہنچاتا ہو. ایسے شخص کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. میرے بھائی، اللہ نے جن کو والدین کی نعمت عطا کی ہے بڑے خوش قسمت ہیں. ان کو تو دوہری نعمت ملی ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ بھی ملا ہوا ہے، والدین بھی ملے ہوئے ہیں. رمضان کے ذریعے بھی اپنی مغفرت کروا سکتے ہو، والدین کی خدمت کر کے بھی، ان کی دعائیں لے کر بھی مغفرت کروا سکتے ہو. تو والدین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو دوسرا حق بیان کیا وہ والدین کا بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے جھکے رہنا. یہ قرآن سکھا رہا ہے کہ والدین کے سامنے جھکے رہنا. تو میرے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر والدین کا دل دکھایا ہے، والدین ناراض ہیں، تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو راضی کر لو. اور وہ تو اتنے شفیق ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاؤں پکڑو، دیکھو تم سے کیسے راضی ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے. تو اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، آئندہ کی زندگی میں بھی والدین کی نافرمانی سے بچائے، کہ کوئی سخت بات والدین کے سامنے ہم نہ کہیں، کوئی سخت الفاظ ان کے سامنے نہ کہیں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں. اور یہ سوچیں کہ، اور یہ سوچیں، لوگ والدین سے پوچھتے ہیں کہ ابا کوئی ضرورت ہو میں پوری کروں، اماں کوئی کام ہو میں کروں. میں اس کو حماقت سے تعبیر کرتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ جب چھوٹے تھے، 1 سال کے تھے، 6 مہینے کے تھے، 2 سال، 2.5 سال، 5 سال، 10 سال، جب عید آتی تھی تو آپ کے ابا آپ سے پوچھتے تھے کہ کیا چاہیے اب؟ اماں پوچھتی تھی آپ سے. کھانے کے وقت بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، ماں کھانے کا پہلے سے بچے کے لیے انتظام کرتی تھی. اس وقت بچے کو پیاس لگ رہی ہوگی، ماں اس وقت پانی کا انتظام کرتی تھی. عید آ رہی ہے، بچے کیا پہنیں گے؟ باپ نئے کپڑا لے کر آتا تھا، نئے جوتے لے کر آتا تھا، اور ہماری ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی ضرورتیں کیا وہ ہم سے پوچھ کے پوری کرتے تھے؟ وہ پوچھتے نہیں تھے آپ سے، وہ بغیر پوچھے آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے. تو پھر آج آپ ابا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، اماں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. میرے بھائی،
جس طرح بچپن میں وہ میری آپ کی ایک ایک ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کی فکر کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اگر آج وہ بڑھاپے میں ہمیں وہ دولت نصیب ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ایک ایک ضرورت کو اپنے سامنے رکھیں. یہ خود سوچیں کہ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، عید آنے والی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، ابا کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. وہ آپ سے دوائی کے لیے کہیں کیوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ابا کی کیا دوائی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے علاج کے لیے کب مجھے لے کر جانا ہے، ان کو کس وقت ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بچپن میں وہ آپ سے پوچھا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے پاس یہ دولت ہے بھائی اس کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. اور یہ ایسا گناہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا ایسا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور گناہوں کی سزا تو شاید آخرت میں دیں، ماں باپ کی نافرمانی ان کا دل دکھانا ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا یقینی طور پر اس دنیا میں دیتے ہیں. دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، ورنہ تو دار الجزا آخرت ہے، لیکن یعنی بدلہ وہاں ملے گا. لیکن ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا وہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتے، یہ سزا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. اور جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کا صلہ بھی اس کو دنیا میں دیتے ہیں. آپ دیکھیے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے کتنے خوش و خرم ہیں. ہر لمحے ماں کی دعا ہے، ہر لمحے باپ کی دعا ہے، آپ کے سر پہ سایہ کی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی خوشی ہے آپ کو. اور اگر نافرمانی ہے تو پھر اس کا وبال آپ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مایوسی وہاں بھی نہیں ہے. ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ ایک شخص کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ دنیا میں ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے اتنی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل فرما دیتا. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ہم جو قدر کر سکتے تھے نہیں کی ہم نے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. ہر نماز کے بعد ہم دعا کیجیے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے. ہر نماز کی دعا میں والدین کے لیے دعا شامل ہو تو انسان والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے. قرآن کریم پڑھا اس کا ثواب والدین کو پہنچا دیا، صدقہ کیا اس کا ثواب والدین کو پہنچا دیا، کوئی ان کے لیے کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کا انتظام کہیں کر دیا، انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے گی، یہ نیت کر لیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. کہیں مسجد بنا دی، یہ نیت کر لی یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. کہیں مدرسہ بنا دیا، اس میں کہیں حصہ لے لیا، یہ نیت کر لیں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. یہ ایصال ثواب کی شکلیں ہیں. تو انسان والدین کے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو نافرمانوں سے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے. تو مایوسی یہاں بھی نہیں ہے. اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، کمی کوتاہی کی، تو بھائی اب بھی وقت ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں. انشاءاللہ اللہ ان کو آپ سے راضی کرا دیں گے اور اللہ آپ کو ان کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے. ماں باپ راضی ہو گئے، اللہ راضی. اور فرمائے کہ تیسرا شخص جو محروم رہتا ہے رمضان کی مغفرتوں سے، برکتوں سے، فرمائے کہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کا کینہ اپنے دل میں رکھتا. دیکھو ہو جاتی یہ باتیں، کوئی آپ کی کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو. اگر طبیعت کے خلاف رشتہ داروں میں ہوتی ہیں باتیں، ہو گئی تو بھائی کہہ سن لو، بات ختم کر لو. ان سے کہہ دو کہ یار یہ تمہاری بات مجھے اچھی نہیں لگی، چلو بہرحال میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم بھی مجھے معاف کرو. لیکن اس کو دل میں پالنا،
اس کو بغض کہتے ہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں. آپ نے اپنے دل میں اب بٹھائی ہوئی ہے یہ بات، اور اب اس کو کوئی تکلیف ہو رہی، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ آیا نا مزہ، آپ خوش ہو رہے ہیں. اور یہ تمنا ہے کہ اس کو کوئی آفت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو مجھے مزہ آئے گا. یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے. فرمایا کہ جو آدمی اپنے دل میں کسی کا کینہ اور بغض رکھتا ہے اس کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ دل اللہ نے ان چیزوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. جب آپ ان کینے سے، بغض سے، تکبر سے اپنے دل کو صاف کریں گے تو یہاں اللہ کی تجلی ہوگی. اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنی تجلی گاہ بنایا ہے، ہم نے اس پہ گندگیاں بھری ہوئی ہیں. جب آپ یہ گندگیاں رکھیں گے اس کے اندر تو باری تعالیٰ کی تجلی کیسے اس دل کے اندر ہوگی، اس کی یاد کیسے آئے گی. اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں دنیا کی، اس کو یہیں صاف کر لو، یہی ختم کر لو. کسی سے بھی رشتہ دار سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، آپ کی بات بند ہے یا دل میں کوئی بات ہے، آج ہی فون کر کے، موبائل کا زمانہ ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، معافی تلافی کر لو کہ بھائی غلطی ہو گئی، بس اب جو بات بھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، میرا دل صاف ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو. بس لمحوں کی بات ہے، آپ نے اپنی معافی تلافی کر لی، دل صاف ہو گیا. پھر انشاءاللہ آئندہ رویہ بہتر ہوگا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. اثرات ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی سے دشمنی ہے، آپ نے ایک فون کیا تو کیا ساری جو ناگواری کے اثرات ہیں فوراً ختم ہو جائیں گے؟ اس کے لیے رویہ اور اس کا اچھا طور طریقہ اور انداز وہ مؤثر ہوتا ہے. معافی تلافی کر لو، رفتہ رفتہ ملنا جلنا ہوگا. جو تھوڑی بہت اگر دل کے اندر کوئی کجی یعنی کدورت بھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی. تو اس لیے بھائی یہ جو چند لمحات ہیں اس میں فکر کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان محرومین میں نہ رہ جائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے اور ان کی مغفرت نہیں ہو. اپنے اس چیز کی خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے اللہ نے آپ کو آخری دن بھی جمعے کا دن عطا فرمایا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ نے ایک ساعت ایسی رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی دعا جو مانگی جائے وہ رد نہیں فرماتا. ایک ساعت جمعے کی ایسی ہے. اب وہ کون سی ساعت ہے؟ 22 قول ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ حضرات محدثین نے لکھے ہیں. لیکن حضرات صحابہ کرام نے 2 احتمالات کو ترجیح دی. فرمایا کہ ایک جمعے کی ساعت اور لمحہ وہ ہے کہ جب امام منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز سے فارغ ہونے تک یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دل میں انسان اللہ سے مانگے. یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو وہ وقت ہے. اچھا اس میں خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگیں گے، ہاں اچھی طرح سمجھ لیں. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. حدیث ہے فرمایا کہ جب امام جمعے کے لیے منبر پہ آ جائے تو اپنا نماز کی اجازت ہے نہ گفتگو کی اجازت ہے. ہاں دل میں اللہ سے مانگو، پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے کہ آج کیا مانگنا ہے. تو اللہ سے مانگے، دل میں مانگے. اللہ تو دل کی بھی سنتے ہیں نا، تو دل میں مانگنا ہے. تو امام کے خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کا یہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو احتمال ہے جو بہت سارے محدثین نے اختیار فرمایا اور بہت سے صحابہ کرام نے یہ اختیار فرمایا کہ وہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے. دیکھو ابھی دونوں آپ کے پاس دونوں چوائس ہیں، اور یہ ایسی سیل ہے کہ صرف چوائس نہیں ہے، دونوں لینا چاہو دونوں بھی لے لو. اور جگہ تو یہ ہے کہ بھائی یا تو یہ لے لو یا یہ لے لو. یہاں یہ ہے کہ دونوں لینا چاہو دونوں لے لو. ابھی وہ وقت بھی آئے گا کہ جب عربی خطبے کے لیے اذان ہوگی، امام منبر میں بیٹھے گا تو نماز کے آخر تک کا وقت ہے، دل میں اللہ سے مانگتے رہیے. اور وہ وقت بھی آئے گا کہ عصر سے مغرب تک کا وقت آج اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی عصر سے مغرب تک کا وقت یہ غفلت میں نہ گزارو. اپنی ماں بہنوں سے بھی آپ عرض کریں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ بھائی آج افطاری نہیں چاہیے، بہت پکا لیا. ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ تم نے پورے رمضان ہماری خدمت کی اور ہماری سحری کا انتظام کیا، ہمارے لیے افطاری کا انتظام کیا.
خوب ان کے لیے بھی دعا کریں, ان کا شکریہ ادا کیجئے, اور ان سے کہو کہ آج تم بھی عصر سے مغرب جو ہے بس مانگنے میں وقت گزارو, دعا میں وقت گزارو, اللہ کو یاد کرنے میں, قرآن کریم کی تلاوت میں, ذکر میں, ان میں اپنا وقت استعمال کرو. اور یہ ہنڈیا وغیرہ جو ہے اب اس کے لیے پورا سال ہے, وہ اس میں کر لینا. تو خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح متوجہ کریں کہ یہ جو عصر سے مغرب کا لمحہ ہے, اتفاق ایسا ہے کہ یہ لمحات رمضان کے بھی آخری لمحات ہیں, اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں. تو بھائی یہ جو جتنا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے, ان کے کرم سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ان محرومین میں شامل نہیں فرمائے, اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے, ہمیں بھی اللہ عتقائے رمضان میں شامل فرما دیں گے. آخری بات صدقۃ الفطر کے حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھیے, جس شخص کے پاس تقریباً 5 لاکھ روپے کے برابر کیش ہو, یا سونا ہو, یا چاندی ہو, یا مال تجارت ٹریڈیبل ایسٹ ہو, یا ضرورت سے زائد ساز و سامان گھر میں رکھا ہوا ہے جو کبھی استعمال نہیں ہوتا, اور اس کی مالیت جو ہے وہ 5 لاکھ کے آس پاس ہے, تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے. اپنی طرف سے بھی واجب ہے, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے. تو صدقہ فطر ہمیں اپنا بھی ادا کرنا ہے, اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. اصل تو وہ خود ادا کریں, آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے. اپنے بالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے, نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. یہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے. اگر کسی کا رہ جائے تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن اصل مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے کہ جب ہم عید کی نماز کے لیے جائیں تو ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے, آپ اس کو پہلے سے صدقہ فطر دے دیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو. اس کو آج یہ فکر نہ ہو کہ میری دہاڑی نہیں لگی, آج مجھے دہاڑی نہیں ملے گی, آج تو مزدوری نہیں ملے گی, میرا کیا ہوگا, کھاؤں گا کہاں سے, بچوں کا کیا ہوگا. آپ کو آج اس فکر سے اس کو آزاد رکھتا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی صدقہ فطر ویسے تو مدرسوں میں بھی دیا جا سکتا ہے, وہاں بھی مستحق طلبہ ہوتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ مستحق غریبوں کو آپ دیں, جو براہ راست جن کو دے سکتے ہیں. مدرسے میں تو جب طلبہ آئیں گے ان پہ خرچ ہوگا, لیکن ابھی جو موجود ہے جس کو عید منانی ہے آپ اس کو دیں, تاکہ وہ عید کے دن کم سے کم اس فکر سے آزاد ہو کہ مجھے آج دہاڑی کی فکر نہیں ہے. اور کم سے کم صدقہ فطر جو ہے 280 روپے ہے. گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر 280 بنتا ہے, لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے جو 500 گز کے بنگلے میں رہتا ہو, 4 گاڑیوں میں گھومتا ہو, 280 روپے دے کے فارغ ہو گیا. یہ 280 روپے کم سے کم ہے میرے بھائی. اتنا دو کسی گھرانے کو کہ اس کی عید کی خوشیاں اس کو آپ دے سکو. میں کسی گھر کی خوشی اپنے ذمے لے لوں, اصل خوشی تو اللہ دیں گے, ظاہری سبب کے طور پر اس کی ذمہ داری میں لے لوں کہ بھائی تمہارے بیوی بچے کتنے ہیں, یہ دیکھو اس میں اتنے پیسے دیں کہ ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے, وہ خوشی سے عید منا سکیں, ان کے بچوں کی خوشیاں پوری ہو سکیں. اتنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی 280 روپے دے دے گا, اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا. تو اس کا اہتمام کریں کہ عید میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ہم ادا کریں, اور غریبوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی عید کی خوشی میں ہم اپنے ساتھ شریک کریں. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے, اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی جو بقیہ ساعات ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کی اور ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.